انصاری دوڑ کر کے آئے, حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا. کہاں ہے بلال؟ حضرت بلال مل گئے تو ہاتھ پکڑ کر کے لے آئے. میں کس لیے کہہ رہا ہوں, کان کھول کے سن. چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشائخ سے الجھ جاتے ہو, بڑے بڑوں کو آج بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہو. صحابہ میں حضور نے جو محبت ڈالی تھی کس بنیاد پر؟ حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو ذر لے آئے مسجد میں. کہا او بلال, غلطی ہو گئی, میں نے تم کو ابن ام سودا کہا, کالی ماں کا بیٹا کہا. حضرت بلال کہتے وہ بات ہو گئی, ختم ہو گئی. کہا نہیں, ختم نہیں ہوئی, میرے نبی ناراض ہیں, آقا ناراض ہیں. پھر کیا کیا؟ حضرت بلال نے کہا میں نے معاف کر دی. حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایسے نہیں, ایسے نہیں. حضرت ابو ذر نیچے زمین پر سو گئے. کہا بلال تم اپنا یہ کالا پاؤں, اس کا تلوا میرے چہرے پر رگڑو, چہرے پر رگڑو, تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں نے کس سے الجھا ہے, کس سے الجھا ہے. اپنے آپ کو نیچے لٹا دیا. کہا بلال اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھو. احساس جب ہو جائے نبی کے غلاموں, حضرت بلال کندھے پکڑ کر اٹھاتے ہیں. کہا ابو ذر کیا کر رہے ہو, میرا پاؤں تمہارے چہرے پر, اللہ کبھی نہ کرے. آؤ سینے سے سینہ ملو, میں جس کا غلام ہوں اس کے تم بھی غلام ہو. سبحان اللہ. یہ ان کی عزتیں تھی. ایک ہی محور تھا وہ نبی پاک کی عزت, ایک ہی مرکز تھا. کاش وہ چیز اگر آج آ جائے. یہ سب بھول جائیں گے اختلافات. اصل بات یہ جہالت اتنی بھری ہوئی ہے, یہ چھوٹے چھوٹے طبقوں میں بٹ کر کے پتہ نہیں کس کو کوستے رہ جاتے ہیں. ارے جس کو بولنا ہو اس کو بولنے سے پہلے اتنا تو سوچو, نبی کی بات کرتا ہے, حضور کا غلام ہے, عاشق رسول ہے. لیکن ایک بات, تم خرابیاں چھوٹی سی بھی پا لیتے ہو تو چرچا کرتے ہو, اتنا چرچا کرتے ہو. کیا یہ فرشتے ہیں؟ ہر ایک سے غلطیاں ہیں, ہر ایک کی غلطیاں ہیں. جتنا چرچا ایک غلطی کو لے کر کرتے ہو, قسم خدا کی بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی ایک اچھائی ملے تو کیا اتنا چرچا کرتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے دل بیمار ہے تمہارا, ذاتی حسد ہے, جس کو لے کر کسی کو ٹانٹ کرتے ہو, کسی کو تانا زنی کرتے ہو. سوشل میڈیا اس پر بھرا پڑا ہوا ہے, نئے نئے مفتن اس طرح کے مناظر آئے ہوئے ہیں. فتنہ انگیز لوگ, وہ اپنے دلوں کا علاج کریں ورنہ منافقت آ جائے گی, منافقوں میں شمار ہوگا. ارے تمہاری انرجی گستاخان رسول کے لیے رکھو, عاشقان رسول کے لیے نہیں. جتنی طاقت لگانا ہے ان کتوں کے خلاف لگاؤ جو نبی پر بھونکتے ہیں اور جو زندگی بھر نبی کی عظمت کی نوکری کرتے ہیں. تمہاری زبانیں ان کے لیے کھلتی ہیں. بہت عمدہ. کیسا عالمیہ ہے, کیسا عالمیہ ہے. زندگی بھر نبی کی نعت پڑھنے والے کو ایک کوڑا کرکٹ جمع کرنے والا سبزی بیچنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ایمان ثابت کرنا پڑ رہا ہے. بڑے بڑے مشائخ کو آج سرٹیفکیٹ دکھانا پڑ رہا ہے, میں بھی مومن ہوں, میں بھی مومن ہوں. اور کس کے سامنے؟ گلی کوچوں پر نکڑ پر بیٹھ کر کے مناظرے کرنے والوں پر جن کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ان غداروں سے اپنے آپ کو بچاؤ. نبی کی عظمت جس کے پاس دیکھو, سارے اختلافات بھول جاؤ, اس کی عزت کرو, بے شک. اس کی عزت کرو. اس لیے کہ کل قیامت کے دن تمہیں جب کھڑا ہونا ہے شفاعت کے لیے, تم بھی اسی نبی کو پکارو گے, وہ بھی اسی نبی کو پکارے. لیکن ایک بات سن کر کے جاؤ, میرے آقا نے فرمایا میرا امتی, یہ نہیں کہا میری اہل بیت, اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے. فرمایا میرا امتی دوسرے امتی سے لڑ پڑا, اور اس کے بعد پھر دونوں میں ایک نے کہا کہ مجھے احساس ہو گیا معاف کر دو, اور دوسرے نے کہا نہیں معاف کرتا. حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے, اللہ اکبر. وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے. نبی کو کتنا احساس ہے تمہیں جوڑ کر رکھنے کا. اور نبی پاک کا کہ صحابہ کو تکرار کرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے, صفوں میں درار پسند نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے حضور اس وقت تک رکعت نہیں باندھتے
जब तक सफें पूरी दुरुस्त नहीं करते। ये इत्तेहाद ही की तो बात थी, दिल से दिल जोड़ना, कंधों से कंधा जोड़ना। और आज हमारा हाल ये हो गया, इत्तेहाद की बात करो तो हम सुलह कुल्ली हो गए। मैं तो अहले सुन्नत व जमात आशिकाने मुस्तफा की बात कर रहा हूं। अरे छोड़ो उन खबीसों को, अपना इत्तेहाद तो कर लो, बहुत उम्दा। अपना इत्तेहाद कर लो। तुम्हारा हर बुजुर्ग पर इत्तेहाद है, गौस पाक तुम्हारे, गरीब नवाज तुम्हारे, मखदूम सिमना तुम्हारे, महबूब इलाही तुम्हारे, लेकिन इनके सब मानने वाले सब अलग। क्यों? ये सारे औलिया का मिशन एक ही है, अजमत रसालत, वाह, अजमत नामूस है रिसालत। जब सबका मिशन एक है तो फिर अपने दिल का इलाज करने की जरूरत है। आज बस दिल का इलाज करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमें लायानी बातों में मुलविस कर रखा है। तुम्हारा पूरा का पूरा सर घुमा कर रख दिया गया है। जिन चीजों में तुम्हें अपनी एनर्जी खर्च करनी थी, शैतान कहीं और लगा दिया। इसीलिए कुत्ते खुल करके मैदान में आने लग गए। उनको पता है जिस दिन ये मोहम्मद अरबी के शेर जमा होने लग जाएं तो फिर इनका जीना हराम कर रखेंगे। तुम्हें हजारों इख्तिलाफात में डाल रखा है और बाज़ाब्ता इसकी प्लानिंग होती है। इस हलके को अलग हर एक में एक फित्तीन भेजा जाता है जो उसके मुर्शिदों को ये गाली दे, इधर का एक उनके मुर्शिदों को गाली दे, और फिर ये अंगार भड़काए रखे, ये उलझते रहे उलझते रहे उलझते रहे। और कुफ्फार और मुशरिकीन अपने नापाक मंसूबों से इस्लाम को गालियां दें, कुरान को गालियां दें, रब को गालियां दें, नबी को गालियां दें। आज ये आलमिया है या नहीं? तुम पीर के खिलाफ बात सुन करके भड़क जाते हो और नबी के खिलाफ बात सुनकर खामोश बैठते हो। अल्लाह अकबर। कैसा आलमिया आ गया? अगर तुम इस तरह की टुकड़ियों में घेर दिए गए, महसूर हो गए, तो समझ लो कि बर्बादी बहुत करीब है, बहुत करीब है। बगदाद में ये हो चुका है, गरनाता में ये हो चुका है। उलमा को लड़ाया गया था, अलग अलग जमातें बनाई गई थी, बाज़ाब्ता उसमें शिया सुन्नी अलग अलग तबकात बनाए गए। क्योंकि एक बुजुर्ग ने कहा था अपने बेटे को, लकड़ियों का एक गट्ठा दिया बंधा हुआ, बेटे से कहा बेटा इसको खोलना नहीं, तोड़ देना। तोड़ने की कोशिश किया, उसका घुटना फूट गया।